دنیا میں ایک ایسا علاقہ بھی ہے جہاں پہ مری ہوئی چیز زندہ ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ مچھلی انڈیکیشن کے طور پہ رکھی ہے موسیٰ علیہ السلام، اور موسیٰ علیہ السلام کو پتا ہے۔ بہرحال آگے چلیں۔ چنانچہ جب وہ ان کے سنگم پر پہنچے تو دونوں اپنی مچھلی کو بھول اور اس نے سمندر میں ایک سرنگ کی طرح کا راستہ بنا لیا۔ پھر جب دونوں آگے نکل گئے تو موسیٰ نے آپ یہ مودودی صاحب پڑھے آپ یہ کل والا تھا کس معنی سے پڑھے؟ اچھا انہوں نے کافی ساری آیتیں اکٹھی کر کے پڑھے نا، یہ ایک یہاں وہ پرایا پورا انہوں نے اکٹھا کیا۔ بہرحال تو یہ جو سنگم ہے یہ پانی کا سنگم ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا کہا ہے؟ جب وہ پہنچے تو دونوں اپنی مچھلی کو بھول گئے مچھلی کو بھولنا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، اور اس نے سمندر میں ایک سرنگ جی ہاں، اس نے سمندر میں ایک سرنگ بنا کے مری ہوئی مچھلی نے جس بھی چیز میں رکھی ہوئی تھی اس میں سے وہ نکلی، اور وہ سرنگ بناتی ہوئی، سرنگ ٹنل بناتی ہوئی، سوراخ بناتی ہوئی، اس لیے ہر مترجم نے یہی مطلب لیا ہوا، اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں۔ مری ہوئی مچھلی زندہ ہو کے ٹنل بناتی ہوئی پانی کے اس ذخیرے کے اندر انٹر ہو گئی جہاں پہ دو بحر ملتے ہیں۔ تو آج تک ہمیں کیوں نہیں پتا تھا کہ مری ہوئی مچھلی زندہ ہو سکتی ہے کسی خاص جگہ پہ؟ مسلمانوں کو تو پتہ نہیں، قرآن کہہ رہا ہے کہ مری ہوئی مچھلی بھی زندہ ہو سکتی ہے، دنیا میں ایک ایسا علاقہ بھی ہے جہاں پہ مری ہوئی چیز زندہ ہو سکتی ہے۔ قرآن نے ابھی نہیں بتایا، ہم مسلمانوں کو آج تک یہ بات کیوں نہیں پتا؟ ہم پیروں فقیروں کے علامتیں اٹھا کے پھر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں بتا رہے ہیں کہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ مری ہوئی مچھلی آپ کے بستے میں سے نکل کے پانی میں سے سرنگ یا ہوا میں سرنگ بنا کے پانی میں گھس جائے گی۔ میں بتا رہا ہوں کس دن کسی سائنسدان نے قرآن پاک پڑھنا ہے اور اس نے اس قرآن کے تھرو پوری دنیا کے مسلمانوں کو تابع کر لیا، پھر کسی دجال نے آنا ہے اور اس نے واقعی میں تمام تر اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تمام کتابوں کے اندر سے کہانیاں پوری کر لینی ہے کہ ہاں یار فضل پورا کر لینا ہے، اور مجھے ڈر ہے کہ یہ نہ ہو یہ واقعہ انہی دینی کتب کے تھرو کر رہا ہو اور ہم وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہو کہ ارے کیا ہم ہی پڑھ لیتے تو اس کو کاؤنٹر کر لیتے۔ بہرحال یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر سے ایسے نہیں گزرا جا سکتا۔ آپ کبھی بھی اٹھا کے تفسیر دیکھیں گے اس آیت کی تفسیر میں تفصیل نہیں ملے گی۔ یہ ایک میرا ایک گزارش ہے کہ اس طرح کی چیزیں سائنسدانوں کے انٹرسٹ کی سب سے بڑی چیزیں اور مسلمانوں کے انٹرسٹ کی چیزیں نہیں ہے۔ مری ہوئی مچھلی زندہ ہو جاتی ہے، ایک ایسا علاقہ بھی ہے۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام نے نہیں کہا کہ یا اللہ مری ہوئی مچھلی کو زندہ کر دے، بندہ کہتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے نبی کا معجزہ ہے۔ یا اللہ نے کہا ہو کہ میں تیرے لیے مری ہوئی مچھلی زندہ کر دوں گا، ابھی ایک ایسا واقعہ ہوگا؟ نہیں، یہ دونوں نبی علیہ السلام دونوں بھول چکے ہیں کہ مچھلی وہ کہاں پہ جانا تھا، دونوں بھول چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جان کے بتایا ادھر کہ اس کو کسی امپیریٹو اس میں نہ لے جانا کہ یہ کسی نے قصدن یہ مچھلی کو زندہ کرنے کے لیے، کیونکہ کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ موسیٰ کو معجزہ دے دیتے کہ ہاں یہاں پہ تم جا کے مچھلی زندہ کر لو گے، نہیں، اللہ نے جان کے بتایا کہ دونوں کو پتہ بھی نہیں ہے اور دونوں بھول چکے ہیں۔ اور اسپیکنگ حضرت موسیٰ نہیں بھولے ہوئے تھے، مگر حضرت موسیٰ کو یہ نہیں پتا تھا کہ مچھلی زندہ ہو گئی ہے۔ حضرت موسیٰ نے تو کہا اگلی آیت میں حضرت موسیٰ کہیں گے کہ چلو آؤ کھانا لے کے آؤ، اس وقت یشوع کہیں گے کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ میں بھولتا ہے، ایک ہی تو کام تھا ہماری، ایک ہی نشانی تھی کہ وہاں پہ اس جگہ پہ کیا واقعہ عجیب سا ہو جانا ہے اور میں وہی بھول گیا کیونکہ وہ جگہ سے آگے گزر چکے ہوئے تھے۔ تو یہ جو شیطان کی طرف سے بھی واقعہ ہو سکتا ہے، کیونکہ جس مشن پہ ہم جا رہے ہیں وہی مشن میرے ذہن سے نکل گیا، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو آگے پڑھیں۔ پھر جب دونوں آگے نکل گئے تو موسیٰ نے اپنے نوجوان سے کہا کہ ہمارا ناشتہ لاؤ، سچی بات یہ ہے کہ ہمیں اس سفر میں بڑی تھکاوٹ لاحق ہو گئی ہے۔ پڑھتا لو نا یہ کیا ہوگی۔ اس نے کہا بھلا بتائیے، عجیب قصہ ہو گیا۔ جب ہم اس چٹان پر ٹھہرے تھے تو میں مچھلی کا آپ سے ذکر کرنا بھول گیا، اور شیطان کے سوا کوئی نہیں جس نے مجھے اس کا تذکرہ کرنا بھلایا ہو، اور اس مچھلی نے بڑے عجیب طریقے پر دریا میں اپنی راہ لے لی تھی۔ موسیٰ نے کہا اسی بات کا تو ہمیں تلاش تھی۔ یہ بات یہاں پہ کہ موسیٰ علیہ السلام کو پڑا تھا کہ ایسا اس جگہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگی کہ کچھ عجیب و غریب واقعات ہونا چاہیے۔ یہ ایک ایسی جگہ پہ زندگی موت کا معاملہ کچھ اور اصولوں پہ چلے گا، مری ہوئی مچھلی زندہ ہو جایا کرے گی، ہوا میں یا پانی میں خود ہی سرنگ بنا کے مچھلی نکل جایا کرے گی، تو اس کا مطلب ہے کسی اور طریقے سے کسی اور جگہ سے وہ پل آ رہی ہے جو اس جہان کو اس جہان سے کنیکٹ کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور میں جہان بول رہا ہوں کیونکہ ابھی خضر نے بولنا ہے کہ جس جہان سے آئے نا وہاں پہ جو علم آپ کے پاس ہے اس علم کے اندر وہ احاطہ ہی نہیں ہے کہ جس کے تھرو آپ صبر کر سکیں۔ اس جہان میں کسی اور لاز کے اوپر کام ہوتا ہے، ابھی بتائیں گے خضر۔ سو یہ بات پہ اگر ہم یہاں پہ پروگرام کو 2 گھنٹے تک صرف اس پہ تبصرہ کرتے رہے نا تب بھی حق ادا نہیں ہوگا کہ یہ کتنا بڑا واقعہ ہو گیا کہ حضرت موسیٰ اور حضرت موسیٰ یشوع سے کہہ رہے ہیں کہ یہی تو تلاش تھی مجھے کہ جہاں پہ یہ واقعہ ہونا ہے یا اس طرح کا کوئی واقعہ ہو، ٹھیک ہے، کیونکہ اگر یہی واقعے کی تلاش ہوتی تو حضرت موسیٰ یہ نہ کہتے لاؤ ناشتہ کر لیں، ٹھیک ہے۔ سو بہرحال اس کے 2-3 وہی بات ہے، الگوریدم میں آپشن بنتے ہیں۔ ایک آپشن ہے موسیٰ کو صرف اس عجیب واقعے کا پتا کہ یہاں پہ کچھ عجیب غریب سا واقعہ ہو۔ دوسری آپشن یہ اگر موسیٰ کو پتا تھا کہ مچھلی رکھی اس لیے کہ
मछली के साथ है वाकया। सो मगर उसके बाद फिर अगर ये वाकया इस ऑप्शन 2 में ले जाऊं तो फिर तो मूसा मछली की डिमांड ही ना करते कि लाओ खा लो, समझे। अब हाँ, यहाँ पे आजबा का लफ्ज है, कुरान पाक ने भी उस कहा में आजबा का लफ्ज किया है कि वो इन लॉज के थ्रू काम नहीं हुआ, एक अजीब और गरीब वाकया हो गया। या मूसा ने कहा क्या हुआ है कि मछली हमने जो पका के रखी हुई थी वो खुद ही जिंदा हुई है और एक खास तरीके से पानी के अंदर छलांग मार के सुराख किया उसने, और याद रखिएगा उसने वो सुराख बनाया है, क्योंकि अभी अभी पता चलेगा वो कहाँ पे बनाया और सुराख ही बनाया। और इन लॉज के ऊपर वो चीज पॉसिबल नहीं है कि जिन लॉज में हम रहते हैं, तभी वो आजबा का लफ्ज आया। ठीक है, अब पढ़े आगे। चुनाचे दोनों अपने कदमों के निशान देखते हुए वापस लौटे। तब उन्हें हमारे बंदों में से एक बंदा मिला जिसको हमने अपनी खुसूसी रहमत से नवाजा था और खास अपनी तरफ से एक इल्म सिखाया था। अच्छा, यहाँ पे ना अरबी में किसी और तरीके से ये बात की गई है, बहरहाल कोई बात नहीं, उर्दू में उन्होंने बिल्कुल ये खुलासे में ये सारा का सारा मुहावरा खींच दिया है। तो वो उसी सुरंग से गुजर के आगे गए, इस सुरंग में मछली एंटर, जो रास्ता बना था उस रास्ते में वो एंटर हो। ठीक है, अब अपने पैरों के निशान को ढूंढते ढूंढते वो वापस आए हैं। उधर हज़रत यीशु ने बताया यहाँ पे मैंने मछली को ये अजीब सा वाकया देखा था। ठीक है, और वहां से उस रास्ते के पर वो उधर ही कंटिन्यू, वही अपने रास्ते में वापस नहीं गए, अब इन्होंने ट्रैक बदल लिया, अब वो मछली के ट्रैक पे एंटर हो गए दोनों। और वहां पे क्या हुआ, वहां पे उनको शख्स मिले हैं, वो शख्सियत से इनका तारुफ हुआ है और मूसा ने बताया कि मैं क्यों आया, और खिज़र को तो पता था कि क्यों आया। तो खिज़र ने क्या कहा आगे से, मूसा ने उनसे कहा क्या मैं आपके साथ इस घर से रह सकता हूँ कि आपको भलाई का जो इल्म अता हुआ है उसका कुछ हिस्सा मुझे भी सिखा दें। उन्होंने कहा मुझे यकीन है कि आप मेरे साथ रहने पर सब्र नहीं कर सकेंगे। जी हाँ, इन्ना का लफ्ज़ है कुरान में, वही यकीन है, बेशक तुम मस्ततीउ, कि तुम्हारे अंदर वो ताकत ही नहीं है। और आगे खिज़र कहते हैं मगर तुम्हारे अंदर वो ताकत कैसे आती, क्योंकि जिस जहान से तुम आए हो उस जहान के इल्म की पीक पे हो, मैं भी हो, उस जहान के अंदर जितना भी इल्म ले लोगे उसमें इस जहान, जिस जहान में आप तुम आ गए हो, इसका हाथा नहीं है, वो सबर आ ही नहीं सकता तुम्हारे अंदर। तुम्हारा कसूर नहीं है, ना गलती है कि तुम्हारे अंदर सबर नहीं है। यहाँ पे टाइम, यहाँ पे स्पेस, यहाँ पे लॉज कुछ और हैं, जिन लॉज से आप एंटर होके इधर आ रहे हैं, यहाँ पे वो मामला ऐसे नहीं होता। सो मैं आपको ब्लेम नहीं करूंगा कि अगर आपने बेसब्री में कोई बात कर दी, या खिज़र भी बोलेंगे आगे कि बेशक तुम्हारे अंदर वो सबर नहीं आ सकता। ठीक है, अब इसकी तफसीर जितनी भी होती है ना कि उसमें वो क्योंकि ये वाले कॉन्सेप्ट का पता नहीं होता मुफस्सिरीन को, तो वो नाउज़ बिल्लाह इसी दुनिया में दो बंदों को डाला करते हैं और ये नहीं सोचते कि नबी को नाउज़ बिल्लाह एक बंदा कह रहा है कि तुम्हारे अंदर तो सबर ही नहीं है। ये सोचें जरा, मतलब मूसा को कोई क्या के दिखाए कि तुम्हारे अंदर सबर नहीं। और मूसा को यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि आपको, आपके सामने ये वाकया हुआ है अजीब सा, आपको पता है कि अब आप ट्रांजिट करके कहीं और आए हैं, मरी हुई मछली जिंदा होके आई है, उस रास्ते से आप इधर आए तब कहीं जाके वो आपको, और आपको पता था कि एक अजीब से दरवाजे से एंटर होना आपने, क्योंकि आपने अपने गुलाम से कहा था कि यही तो वो जगह थी जो हम ढूंढ रहे थे जब वो अजीब सा वाकया हुआ। तो हज़रत मूसा ने इस बात की इन्होंने एक ऐलान किया कि आप किसी और डिमेंशन से आ रहे हैं, वहां पे जो लॉज हैं वहां पे आप हिल्म और सबर के पैकर हैं, यहाँ पे वो वक्त और वो स्पेस किसी और तरीके से काम करती है, इसलिए आपने यहाँ पे भी कुछ जल्दबाजी दिखानी है। इसका मतलब है यहाँ पे टाइम स्लो है, ओनली ऑप्शन आई एम यूजिंग राइट नाउ, सिर्फ एक ऑप्शन यूज कर रहा हूँ कि हम जिस जगह पे जाएं और किसी और जहां में चले जाएं, वहां पे एक सेकंड हमारे 3 सेकंड के बराबर हो। ठीक है, मैं मिसाल दे रहा हूँ, खाली बहुत ही क्रूड सी मिसाल है। तो हमारी बॉडी और हमारा केमिस्ट्री, हमारी डिजाइन ही नहीं हुई इस तरीके के स्लो प्रोसेस के ऊपर, तो हम तो ऐसे लगेगा हम जल्दबाज हैं। ठीक है, अब पढ़ें। मूसा ने कहा इंशाल्लाह आप मुझे सब्र पाएंगे और मैं आपके किसी हुक्म की खिलाफ वर्जी। उन्होंने कहा अच्छा, अगर आप मेरे साथ चलते हैं तो जब तक मैं खुद ही आपको किसी बात का तज़किरा शुरू ना करूं, आप मुझसे किसी भी चीज के बारे में सवाल ना करें। चुनाचे दोनों रवाना हो गए, यहाँ तक कि जब दोनों एक किश्ती पे सवार हुए तो उन साहब ने कश्ती में छेद कर दिया। अब आगे तो बहुत तफसील है, मैं खाली इस मूसा और खिज़र के वाक़े में ना जो असल में नुकता है ना एंड ऑफ टाइम्स में, वो दो हैं। एक तो खिज़र जिस तरीके से मामला करेंगे तो उसका मतलब था उस जिस जगह पे भी वो हैं उस जगह पे उसमें कुछ और है। मकसद ये नहीं है कि खिज़र क्या कर रहे थे, मकसद ये था कि ये वहां तक पहुंचे किससे, वो अल्लाह ताला ने साफ साफ अल्फाज में बता दिया। अब जब हमें पता है कि सूरह काफ़ी है जिसमें ये सारा वाक़या है और नबी अस्सलाम सूरह काफ़ी का बता रहे हैं कि ये है तुम्हारा बचाओ, तो इसका मतलब है कि या तो पहाड़ों में, जो कि मेरा अंदाजा है कि पहाड़ों में, या फिर किसी ऐसी जगहों के ऊपर जहां पे इस तरह के मामला होते हैं पहले से ही, वहां से एंट्री एग्जिट्स हो रहे हैं इन तमाम तर जहानों के, वो दरवाजे हैं। ये तो साफ जाहिर हो रहा है यहाँ से। अब उधर से जाके किधर और उधर से ऊपर या नीचे जाना है कि नहीं जाना, ये एक अलग कहानी है। यहाँ से तो ये जाहिर हो गया कि वहां के लॉज यहाँ के लॉज को मरे हुए मखलूक को भी जिंदा कर सकती।
ٹھیک ہے, یہ تو صاف ظاہر ہو گیا جیسے. سو یہ مسلمان کو اچنبا نہیں ہونا چاہیے کہ دجال جب جس طریقے سے زندہ کر رہا ہوگا تو ہمیں پتا ہوگا کہ یار ہمیں پتا ہے کہ جدھر سے تو انٹر ہو ایگزٹ ہو رہا ہے وہاں پہ مری ہوئی مچھلیاں پہلے بھی زندہ ہو. تو نے اگر کسی انسان کو زندہ کر دیا تو زیادہ بڑا تیر نہیں مارا تم, ٹھیک ہے. اس کے لیے نبی ہونے کی ضرورت نہیں ہے یا خدا ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک یہاں پہ ہمیں انڈیکیشن دی ہوئی ہے قرآن پاک میں کہ دنیا میں ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ یہ لاز جو ہے نا وہ چینج ہو جائیں گے, ٹھیک ہے. اب سیدھا اسکپ کرتے ہوئے ہم ڈائریکٹ ذوالقرنین سورہ کہف کا جو میجر چنک ہے, اتنا میجر چنک ہے کہ جس طریقے سے یاد رکھیے گا, ایک اور بات یہاں پہ میں بتا دوں, جس طرح سورہ لقمان کے نام کے اور سورہ واقعہ سورہ کہف میں ذوالقرنین کا واقعہ ہے, اس طریقے سے جس تفصیل سے ذوالقرنین کا واقعہ آیا ہے, اس سورت کا نام ذوالقرنین بھی ہوتا نا تو کوئی حیرت کی بات نہیں تھی. ٹیکنیکلی ذوالقرنین ہی ہونا چاہیے تھا سورہ کہف کا نام, مگر اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف کا نام سورہ کہف کیوں تیز کیا ہمارے لیے, تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ سارے کے سارے اصحاب کہف بھی, موسیٰ اور خضر کا واقعہ بھی اور ذوالقرنین کا واقعہ بھی اور وہ 2 باغوں والا واقعہ بھی, یہ سارے کنورج کرتے ہیں غار کی طرف, کہف کی طرف. ورنہ یہ جس طریقے سے باقی کی صورتوں کے اندر اتنا لمبا پھیلایا باندھا جائے کسی ایک شخصیت کا تو اس کے نام کے اوپر سورت ہونا عام سی بات. تو ذوالقرنین کا واقعہ جو ہے نا وہ اس طریقے سے زیادہ امپورٹنس رکھتا ہے, جس کی میں تفصیل بھی اس لیے کرنا چاہ رہا ہوں. ذوالقرنین کا میں موسیٰ اور خضر کا تو پوچھ, اور موسیٰ اور خضر کے واقعے اس واقعے کا تو جنہوں نے تو رات میں چونکہ پائی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو گفٹ دی, ان کو تو پتہ بھی نہیں کب ہوا, نہ ہی مسلمانوں کو پتہ کب ہوا, مگر ہوا ہے ہاں یہ ہمیں پتہ ہے. تو یہودیوں کے لٹن ٹیکسٹ کے اندر خضر کا یہ والا جو ہے نا مکالمہ اور یہ ساری کی ساری جرنی ہے. اور بات یہ یاد رکھیے گا کہ یہ چھوٹا واقعہ نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جیسے جو سارے معجزات کیے ہیں وہ بنی اسرائیل کے سامنے, ٹھیک ہے, اور ان میں سے ایک معجزہ جو ہے وہ تابوت سکینہ کا ہے. وہ بیسکلی انہی چیزوں کے اوپر ہی اکتفا کر کے بیٹھے گئے. یہ ٹیکنالوجی وہ سائنس کے اوپر نہیں بیٹھے ہوئے, ان کا مذہبی پوری طریقے سے ایمان رکھتا ہے. یہ تمام تر معاملات مسلمان اپنی کتاب پہ ایمان, یہ ہماری کتاب ہمارے سامنے کھلی ہوئی, اور ہم نے ہی نہیں کبھی سوچا کہ سورہ کہف کے اندر کیا ہے. انہوں نے توریت ہر اینگل سے پکڑ لی, ہم نے ایک اینگل پکڑا ہوا ہے قرآن پاک کا جس کے اندر ہوتا ہے کہ کلمے کے پیچھے 10 نیکیاں ہیں, بس وہ عربی میں لڑکا مار کے پڑھ لیا. اس کے علاوہ ہم نے اس کتاب کا کچھ نہیں, انہوں نے اپنی کتاب کو ہر طریقے سے پھرول لیا, اس لیے وہ جو کچھ کر رہے ہیں اس چیز کا ویٹ کر رہے ہیں. لیکن 3000 سال سے اسی چیز 1400 سال پہلے آخری دفعہ انہوں نے یہ ٹیکنالوجی کا ذکر ہمارے نبی علیہ السلام, اور ہم نے آج تک اس ٹیکنالوجی کا ذکر نہیں, کیونکہ نبی علیہ السلام بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ پکڑ لو سورہ کہف ہے تمہیں جو دجال کے ٹائم میں بچائے گی. یہ مانگ رہے ہیں ٹیکنالوجی, یہ میں آپ کو اپنی طرف سے ٹرانسلیشن کر کے بتا رہا ہوں کہ نبی علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ یہودی جو مجھ سے مانگ رہے ہیں ٹیکنالوجی اپنے دجال کے لیے, میں تمہیں دے رہا ہوں, یہ لو ٹیکنالوجی سورہ کہف, اللہ تمہیں دے رہے ہیں, تم پکڑ لو. یہ اتنا بڑا معاملہ ہے کہ جو اس کتاب کو صحیح طریقے سے نہ سمجھنے, تمام طریقے سے نہ سمجھنے کی کوشش کرنے کا مطلب کوشش نہ کرنے کی وجہ سے ہمارے ساتھ یہ ساری کی ساری جو ہے نا بدبختی جو ہماری قوم کے اوپر آئی.